الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے طولہ باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مبارک وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات ارضی سماوی واسطے رحمت بن کے آئے، عالمین واسطے رحمت بن کے آئے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور دی بندہ پروری ہے کہ اساں گناہگاراں نوں حضور نے قبول فرمایا.
گل نسبت دی نسبت ہوئے تو سب کچھ ہوتا نسبت نہیں تو کچھ بھی تسی کسی عام کاپی دا ورقہ لے لو وہ دی کوئی اہمیت نہیں تے قرآن پاک دا ورقہ انہوں تسی چمو گے گل نسبت ویسے تسی عام حالات تینوں میں ورقے دے اتے لکھ کے دیاں خنزیر ورقے دے اتے خنزیر لکھ کے دیاں تو انہوں کہا میں انہوں چھتر مارو تسی زمین تے رکھ کے انہوں چھتر مار دو لیکن اگر وہی لفظ قرآن پاک کے چاہ جائے تو انہوں تسی چمو گے انہوں میری گل دی سمجھ نہیں آئی جڑی میں کہہ رہی وہی خنزیر جدی وجہ تو تہاڈی زبان اندر پلیت ہو جاندی ہے نام نہیں لینا چاہیے وہ دا ہی ذکر اگر قرآن چاہے تو 10 نیکیاں مل دیاں نے انہوں پڑھے گل کا دی نسبت اگر خنزیر لفظ دی نسبت قرآن نال ہو جائے تو لوکی انہوں چوم دین جڑا کائنات دا پالی ہے جس ماں نال او دی نسبت ہو گئی اس ماں دا کی مقام بلا تمثیل گل نسبت نسبت ہے تو سب ایسا بھی کپڑے پائے نا اس کپڑے دی کوئی ویلیو نہیں لیکن ایک کپڑا قرآن پاک دے اتے چڑھ دا جنہوں غلاف آ انہوں تسی چوم دے ہو کیوں وہ دی نسبت قرآن نال پھر اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جدی نسبت رسول نال ہے تو بدبخت لوگ نے جڑے نبی پاک دے ماپیاں دے بارے بکواسات کر حالانکہ قرآن دا فیصلہ یسألونک ماذا ينفقون میرے مالک سب تو بہترین بلائی کیڑی بل ما انفقت من خیر فللوالدین اللہ فرماتا محبوب نہ لوکاں نوں کہہ سب تو بہترین بلائی ہوئے جڑی اپنے ماں پیو نال کیتی جائے یہ حضور نو پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ادو نہ اسی سا نہ میں سا نہ تسی سو تے نہ ہی اعتراض کرنے والا سی اس ویلے نبی پاک نو اللہ کہہ رہے قرآن نبی تے نازل ہو محبوب تم کہہ کہ سب تو بہترین بلائی اوے جڑی اپنے ماپیاں نال کیتی جائے ان سوچو نبی پاک اپنی امت کلمہ پڑھا کے پوری امت تے امت تے بھلا کرے پوری امت نو کلمہ پڑھا کے امت تے بھلا کرے تے ماپیاں نو پیچھے رکھ لینا جنہ والو اللہ حکم دے رہے کہ سب تو بہترین بلائی ہوئے جڑی والدین نال کیتی جائے تو تہاڈا مسلک اور تہاڈا عقیدہ اور تہاڈا اعتراض قرآن پاک کے اس آیت دے بھی خلاف وہ درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام عظیم گود اور اللہ دا وعدہ ہے محبوب پاک پشتان تے پاک رحمان جو تشریف لے کے آئیں جیڑی جیڑی پشت چو محبوب آیا تے جیڑے جیڑے رحم چو محبوب آیا رب کعبہ دی قسم وہ پشت بھی پاک ہے رحم بھی پاک اگر انہوں پاک نہ منو گے اللہ تعالیٰ دا فرمان غلط ہو جائے گا معاذ اللہ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اور مسجد جنت جنت اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں جڑے بندے مسجد دے گوانڈ رہ کے اپنے کام چھڑ کے اس جنت چ نہیں نہ ہوندے وہ پولیس رات لنگ کے قیامت والے دن اس جنت چ بھی نہیں جا سکتے اگر جنہوں اس جنت چاؤن دی عادت رہی نہ پئی انہوں اس جنت چ بھی جگہ نہیں ملے اس واسطے سوچیا کرو کہ مسجد نو آباد ایسا کرنا بہت سارے لوگ نے جدو او جڑے ادو مسجد چاہتے ہیں جدو جماعت دا وقت قریب ہو حالانکہ جمعہ دا خطبہ سننا ضروری ہے
جمعے شمولیت ہوتی ہوتی ہے جڑا جمعے دا خطبہ سنے، اگر خطبے تو بعد آوے تو جمعے دی وہ فضیلت انہوں نہیں ملتی، خطبہ سننا ضروری لیکن اسی کھجا دینے اسی انہوں نہیں ہوتا جدو خطبہ شطبہ ہو جائے آن دی پریکٹس نہیں نہ کی تھی، انہوں اس جنت جان دی پریکٹس بھی نہیں ہو۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے عرب دا دور سی کہ بچے دائیاں دے حوالے کر دیتے جاندے سے، وہ دیا کچھ وجوہات سن کہ دائیاں نو بچہ کیوں دیتا جاندہ سی کہ چونکہ دائیاں پنڈا تھاما میں چرین دیا سن تے پنڈا تھاما دا ماحول شہرہ نو ذرا اچھا ہوندہ سی، آب و ہوا اچھی، پھر اتھے دودھ دی فراوانی بکریاں لوکا رکھیاں ہوندیاں سن، اس تو علاوہ پھر عربی لینگویج وہ بھی بڑا حساب تھا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے تو پھر حضور واسطے بھی طائف وچوں دائیاں بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں جنہاں وچ ایک دائی دا نام سی حلیمہ، حضرت حلیمہ کہندیاں ربیع الاول شریف دا چان اپنی منزل دی طرف رواں دواں سی تے ساڑھے تے 61 سالی سی، اسی پتے لا لا کے کھاندیاں ساں، بچیاں نو بھی کھواندیاں ساں، بچیاں دے پیٹ بھی پال دیاں ساں، حالات بڑے خراب سے۔ اچانک ایک دن پتے توڑ دیا آواز آئی، حلیمہ پتے توڑنے بند کر دے، تیرے اوکھے ویڑے موک گئے نے تے سوکھے ویڑے آ گئے۔ حضرت حلیمہ حیران ہو کے کہنے لگیا ندیدہ آواز، پردہ غیب چون والی آواز، میں نو یہ تے پتہ لگے ہو کون جدے ہون تے اوکھے ویڑے موک گئے نے تے سوکھے ویڑے آ گئے۔ آواز آئی دا نام محمد ہے، دے ابے دا نام عبداللہ ہے، دے دادے دا نام عبدالمطلب، مکے دی سرزمین تے آیا، چھیتی جا تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ نے جڑے تھے اعتراض کر دینے جی دائیاں گئیاں تے حضور نو ریجیکٹ کر کے آگے ہیں، میں کیا پاگل دا پتر ہیں، اور جدی دائی حوا بن کے آوے، جدی دائی آسیہ بن کے آوے، جدی دائی مریم بن کے آوے، جدی دائی حاجرہ بن کے آوے، انہاں دائیاں دی کی جرتے اس مصطفیٰ نو ریجیکٹ کر جان، دائیاں گئیاں ضرور نے پر مصطفیٰ نے آنکھ کھول کے انہاں وال نہیں بیکھیا، یعنی حضور نے انہاں نو قبول ہی نہیں فرمایا، آقا تے حلیمہ دا انتظار کر رہے اور حضرت حلیمہ ایک ہفتہ پہلا انہاں دائیاں تو نکڑیاں۔ حضرت حلیمہ دی سواری کمزور سی، 36 سال دی عمر تے بخار بھی چڑھیا تے پیاس لگی، رستے میں چمدے حالت زیادہ خراب ہو گئی، آپ دے خامد جناب حارث کہنے لگے حلیمہ تھوڑی دیر آرام کر لے پھر اگے چلا گے۔ حضرت حلیمہ کہنی میں اتر کے سواری کو تھلے لیٹی، اکھ لگی تے قسمت جاگ گئی، اللہ فرمایا فرشتے ہو پتہ جے کون ہے؟ یا اللہ حلیمہ ہے تیرے نبی دی دائی بنن والی، فرمایا چھتی جاؤ، یہ دی 36 سال عمر بخار میں چڑھے ہے، پیاس لگی ہے، یہ ٹھیک ہو کے مصطفیٰ کو جائے۔ یا اللہ کی کریے؟ فرمایا نہر حیات دا پانی لے جاؤ، حلیمہ نو جا کے پیاؤ۔ ایک تے اے نہر حیات دا پانی ہے نا، ایک شربت رب نے ادوں پلایا جدوں حضور دی ولادت دا وقت سی تے حضرت آمنہ کہندیاں میرا دل تھوڑا جا گھبرایا، گھبراہٹ محسوس ہوئی تے مینوں ایک پانی دا پیالہ پیش کیتا گیا، شربت دا پیالہ، فرماندیاں آج تک انج دا شربت نہیں ویکھیا، دودھ نالوں چٹا، شہد نالوں مٹھا، امبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبودار۔ اسی بھی بڑیاں بڑیاں محفلاں اٹینڈ کرنے ہیں، کدی انج دا شربت اج تک اسا نہیں ویکھیا جویں دا حضرت حلیمہ ویکھیا۔ پتہ چلے اے پیا کون رہے؟ اللہ۔ تے پھر نبی پاک دی آمد دیاں خوشیاں تے رب کر رہے ہیں، منہ مٹھے اللہ کرا رہے ہیں، چنڈیاں چنڈے اللہ لوا رہے ہیں، کم کمیں اللہ لوا رہے ہیں، سارا کوئی رب خود کر رہے ہیں۔
اچھا اللہ تے کسے فتوہ نہیں لایا تے جڑے صرف ذکر کر دیں انہاں تے فتوے لگ رہے کیسی گا اگر کوئی کہے نبی پاک دے میلاد تسی کیوں منان دے ہو یہ خوشی کیوں منان دے ہو وہ بندہ پاگل کیونکہ اللہ قرآن اچھ کہہ رہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا یہ مومنہ واسطے بشارت ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب نو فضل کبیر بنا کے ناول بھیجا تو بشارت فوتگی والے کار نہیں آکھی دی خوشی والے کار آکھی دی اللہ تو خود کہہ رہے خوشیاں مناؤ فَلْيَفْرَحُوا تے دے تے کوئی دوسری رائے ہے کہ نبی فضل نہیں یا رحمت نہیں اسے واسطے تے 12 والے دن اسی لوکاں نو دسنے ہیں 12 دے دن سانو فضل بھی ملیا تے رحمت بھی ملی اسے واسطے اسی خوشیاں منا رہے اللہ دے حکم دی پاسداری کر رہے اور پھر حضرت حلیمہ کہندیاں جدوں میں چلن لگی تے آواز آئی کلی نہ جائیں اے جڑیاں دائیاں تیرے نال انہاں نو اپنے نال لے کے جانا ہے حضرت حلیمہ کہندیاں انہاں نے نال جا کے کی کرنا ہے انہاں کیا او بچہ تے کلا ہے پر رب کائنات نے اس بچے دی آمد دے صدقے نال او جنہاں دے گھراں وچ بیٹیاں پیدا ہونیاں اللہ انہاں نو بھی بیٹے عطا فرمائے اللہ انہاں نو بیٹے دیتے جنہاں دے گھراں وچ بیٹیاں ہونیاں سن اللہ انہاں نو بیٹے دیتے بیٹے عطا فرمایا پورا سال عرب دی سرزمین تک کسے کر بیٹی نہیں ہوتی اللہ بیٹے ہی عطا کرتا پورا سال اسی حضور دے میلاد تے لنگر ونڈ لیے تے لوگ کی فتوے لاندے اللہ منڈے ونڈے کسے فتوہ نہیں لائے اور پھر ایک دن نہیں 2 دن نہیں پورا سال اللہ نے عرب دی سرزمین تے کسے دے کر بیٹی پیدا نہیں ہون دیتی جدے کر بھی ہویا بیٹا ہی پیدا ہویا حضور دی آمد پاک دا صدقہ ہے اللہ بیٹے دے پھر حضرت حلیمہ کہنیاں نے خوبصورت جوان بن کے میرے کول آئے تے آ کے کہنے کہ حلیمہ اٹھ میں اکھا کھولیاں تو پوچھا تسی کون ہو انہوں نے کہا پانی پینے والی گل کر فرما دیا میں ایک گھٹ بھریا تو میری پیاس جاندی رہی دوسرا گھٹ بھریا میرا بخار جاندا رہا تے تیسرا گھٹ بھریا مینوں پیدا کرنے والے دی قسم انج لگیا جی میں میری گئی جوانی واپس آ گئی میں پھر تو جوان ہو میں اٹھ کے بیٹھی میں پوچھا تسی کون ہو انہیں کیسی فرشتے ہیں تے جنت جو آئے ہیں تے اللہ نے نہر حیات دا پانی بھیجا ہے حضرت حلیمہ کہنی ہے میں حیران ہو کے پوچھا ایک نہر فرات ہے ایک دریائے نیل ہے ایک دریائے دجلہ ہے اے حیات کتھوں دی لنگ دی انہیں کہا یہ دا تعلق زمین نال نہیں یہ دا تعلق جنت نال ہے تو نبی پاک دی مائی دائی بنن والی ہیں تے اللہ تیرے تے کرم فرما چھڑے وانی حلیمہ ہوئے تیرے تے آج کرم کمایا ہوئے جانا ہے یکتا تیری ہوئے چوڑی وچ ایک گوہر پایا جانا ہے تیرے حق پچھانے گا نالے چارے گا تیریاں بکریاں نو اسے نو ایک دن عالم دا مختار بنایا جانا ہے حضور تشریف لے آئے اور آقا علیہ السلام دی آمد تے ہر ایک چیز نے خوشی منائی خوشیاں نال سارے جہان منور ہو رہے اور آقا علیہ السلام آپ دی امی جان نو پروٹوکول دیتا جا رہا اج اسی کی کرنے توجہ کرے بچہ پیدا ہوئے وہ دی ماں نے ہر چیز دائی پرووائیڈ کر دی اور دوسرے نمبر تے یہ بھی گل ذہن چ رکھو اجے حضور تے آئے ہی نہیں حلیمہ تے حضور کو پہنچی نہیں اجے تے پیچھے ہی ہے تے پروٹوکول پہلے ہی ملتا ہے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ
حضرت حلیمہ دے پاک جاگ گئے جدوں حضور نو اپنی گود وچ لین واسطے ٹریاں ادوں ہی جاگ گئے اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت حلیمہ کہندی نے سفر شروع کیتا تے مکے دے اندر داخل ہوئی تے نبوت دی بینی بینی خوشبو آنی شروع ہو گئی تے میں اس بوئے تے جا کے رک گئی جتوں خوشبوواں زیادہ ہوئیاں تے میں کنڈی کھڑکائی تے کنیز باہر آئی تے آ کے پوچھ دیے کون ہے تو؟ میں کہا میرا نام حلیمہ ہے، پیشے دی دائیاں تے بچہ لین واسطے آئیاں، اگر کوئی بچہ ہے تے دس۔ انہیں کہا بچہ تے ہے وے پر ہے یتیم ہے، کیونکہ دائیاں نو لالچ ہوتا ہے بچے دی پرورش تو بعد کچھ لبے گا، ہو سکتا ہے یہ دی پرورش تو بعد کچھ لبے کے نہ لبے۔ حضرت آمینہ فرما دیا پچھے ہاتھ جدی گل تو پہ کرنی ہے وہ دے آن دیاں خبراں اللہ میں نو پہلے ہی دے چھڑی، تم پچھے آٹھ اس سونے دیا خبراں اللہ میں نو پہلے ہی دے چھڑی۔ حضرت حلیمہ اندر داخل ہوئی اور حضرت حلیمہ فرمانے ہیں حضور سفید رنگ دے اونی کمبل چرام فرما رہے ہیں۔ حضرت آمینہ پاک کو اجازت لئی جے اجازت ہوئے تو تیرے لال نو بیخ لما۔ حضرت آمینہ اجازت دیتی ہے تو حضور نو چک کے لے کے حضرت حلیمہ آمینہ دے کوڑ آگا اور حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، حضرت حلیمہ بیخ کے حیران ہو گئے، اتنا سونا تے دل چ سوچ آ گئی ہو سکتا ہے یتیم ہے تے میرے خامد نو ایک گل ناگوار گزرے کہ نہیں یتیم نہیں لے کے جانا کی کرن تے میں پہلے انہوں نہ پوچھ لوں تے دوڑ کے باہر آئی تے جناب حارث نو آ کے کہنے لگی کہ پتر بڑا سونا ہے چھڈ کے جان نو دل نہیں کرتا، تے جے توں آکھیں تے لے جائیے باپ سر تے کوئی نہیں، اے کوئی پتہ نہیں کچھ لبے کے نا پر بچہ بڑا سونا ہے چھڈ کے جان نو دل نہیں کرتا۔ انہیں کہا تو میں بھی تو لیا کے بخا نا۔ حضرت حلیمہ دوڑ کے گئیاں تو حضور نو لے کے آئیاں تو جنہوں چہرے تے نظر پئی نا تو دل فریفتہ ہو گیا۔ اللہ آکھیا تو منوں نہیں سی بخایا، ہوں اساں اے ہوئی پتر لے کے جانا کیونکہ محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، جدائی دا صدمہ گوارا نہیں، اس کو چھوڑنے کے بغیر اب گزارا نہیں ہونا۔ حضرت حلیمہ پاک نبی پاک نو اپنے اگے بٹھا کے اپنے خامد نو پچھے بٹھا کے ان جس ویڑے چلیاں اور ڈاچی کمزور سی، جدوں حضور آگئے ڈاچی تیز ہو گئے۔ حضرات و دائیاں جڑیاں ایک ہفتہ پہلے بچے لے کے چلیاں گئیاں انہاں دائیاں دے کولوں نے اور ڈاچی تیز ہو کے لنگی ہے۔ حضرات و پریشان ہو گئیاں، انہاں کیا حلیمہ نے کی گلے اگے ڈاچی کمزور سی، انہیں ڈاچی تیز ہو گئی نے کی گلے سواری بدل لیا۔ حضرت حلیمہ کہہ دیا نہیں چلیو سواری نہیں بدلی، اوہ سوار بدل گیا، سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا۔ بے شک میں اوہ ماڑیاں میری اوہ ڈاچی بھی ماڑی یہ، بے شک میں اوہ ماڑیاں میری ڈاچی بھی ماڑی یہ، پر گود وچ اوہ نبیاں دا سردار بڑا سون، میری گود وچ اوہ نبیاں دا سردار بڑا سون۔ میں ڈاچی پاویں کمزور ہے پر جڑا سونا میری گود وچ آ گیا او دے ورگا کائنات وچ آئی کوئی۔ ہن حضرت حلیمہ سعدیہ بڑیاں خوش کہ حضور آ گیا۔ جدوں اپنی کلی دے لاگے لے کے گئیاں نا تے ایک نظر کلی وال ویکھیا، ایک نظر حضور دے چہرے وال ویکھیا۔ حلیمہ نے چاہیا جدوں شاہ ابرار نو نالے ویکھے کلی والے تے نالے سرکار نو وہ کلی ککھاں دی تے ایڈا آلہ تے حسین تے کمیں کلی چلے جا کے تے رکھاں میرے مصطفیٰ دے دیوانے ہوں۔ اللہ فرمایا حلیمہ
تو ایک باری کلی چلے جا کے تے ویخ جے تیری کلی دے وارے نیارے نہ ہون تے سانو رب کنے آکھنا اج مائی حلیمہ دی کلی دے ہوئے وارے نیارے نے حضور دی آمد حضور آئے وارے نیارے ہو ملے دیاں بیبیاں گلاں کرن لگ پہ اگے تے حلیمہ دے کارے کدی بھی دیوا نہیں سی بلیا اے رات نو دیوا نہیں سی بال دی ہن دنے بھی نہیں پہنچدا حضرت حلیمہ نو روک کے آکھیا حلیمہ نے کی وجہ ہے اگے تے رات دیوا کدی نہیں سی بلیا ہن دنے بھی کدی پجیا نہیں حلیمہ کہندیاں نی جدوں دا اے سونا محمد میری کلی وچ آ گیا ہے تے دیوے توڑ چھڑے دیوا ہے ہی کوئی نہیں میں دیوے توڑ چھڑے سراج منیر جو آ گیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے او بکریاں جنہ کدی دودھ نہیں سی دیتا حضور دے ان تے انہاں دودھ دینا شروع کر اگے جدوں بکریاں چارن واسطے جاندے سب بھکھیاں ہوندیاں سن حضور آ گئے تے بکریاں رج کے ہوندیاں آپ فرماندیاں نے حضور دی عمر مبارک جدوں 1 سال دی ہوئی نا تے حضور نے بولنا شروع کر دیا آقا دی عمر 1.5 سال دی ہوئی تھے سرکار گلاں کرنی شروع کر دیا ایک دن آقا ویڑے وچ کھیڑ رہے ہیں تے میرا دل کیتا میں حضور نال پیار کراں تے میں پھڑن واسطے اگے ہوئی تے آقا دوڑ کے اگے ہو گیا میں پیچھے پیچھے تے آقا اگے اگے آقا روک کے میں نو کہنے لگے اماں میں نو کیوں پھڑنی ہے میں کوئی تیرے کو پھڑیا جانا حضرت حلیمہ کہنی ہے میں حیران ہو کے آکھیا بچے 2.5-3 سال دے ہو کے گلاں کر دینا تے توں ہونے ہی گلاں کرنی شروع کر دیتی ہیں ہونے ہی توڑنا شروع کر دیتا ہی آکھیا اماں تینوں نہیں نہ پتا پہلیاں نبیاں دیاں عمرہ بہتیاں سان کام تھوڑا سی میری عمر تھوڑی ہے کام بڑا زیادہ ہے اللہ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے ایک دن حضور کھیڑ دے کتے باہر نکل کے تے جنگل اچ جا کے گم ہو گئے میں پریشانی دے عالم اچ کدی سجے کدی کھبے حضور نہیں مل رہے دل اچ سوچ آئی بیگانہ پتر ہے کی بنے حاطب تو آواز آئی حلیمہ دے واسطے پریشان ہون دی لوڑ نہیں پوری کائنات اے دے وچ گم ہو سکتی ہے اے کائنات اچ گم نہیں ہو سکتی پوری کائنات تے دے وچ گم ہو سکتی ہے پر ایک کائنات وچ گم نہیں ہو سکتی پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے ایک دن میں بکریاں لے کے جنگل وچ گئی تے شیر بکری چوک کے لے گیا تے میں بڑی پریشان ہو گئی تے سب تو زیادہ دودھ دیندی سی بکری تے شیر چوک کے لے گیا بڑی پریشان تے پریشانی دے عالم وچ چکار آئی تے حضور نے ویکھ کے پوچھا اماں خیر بڑی پریشان خیر کیوں پریشان آکھیا شہزادیہ تینوں کی دساں حضور فرماندے نے اماں دستے صحیح کی گل اے بکری جڑی سب تو زیادہ دودھ دیندی سی نا وہ شیر چک کے لے گئے حضور فرماندے نے اماں چل چلیے لے کے آئیے چل چلیے لے کے آئی حضرت حلیمہ کہندی میں نے حیرانی ہوئی چھوٹا جنہ بچہ 4 سال دی عمر لین چلیے شیر کولوں بکری آکھیا ماں تینوں پتہ نہیں اللہ میں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے جے تیری بکری شیر لے گیا تو میں نے رحمت کنے آکھا چل چلی حضور نے جنگل جا کے آواز ماری او جنگل دے شیرو ہر پاسیوں شیر نکلے حضور دے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ایک وڈیرا شیر پچھو نکلیا حضور تے قدمہ تے آکے سر رکھیا تے کہن لگا آقا بکری چکن والی غلطی میں کیتی ہے ایک گستاخی میں کیتی ہے پر گستاخی کھان واسطے نہیں کیتی اس واسطے کہ میں وعدہ کیتا سی تے دل نال ارادہ کیتا سی تسی ایک دفعہ بکریاں چران آئے سو میں دید کیتی سی دوبارہ انتظار چریا سونا قدم آئے گا تے قدم دید ہوئے گی
لیکن تسی نہیں آئے مینوں پتا سی اے بکریاں حلیمہ دیاں نے تے تسی حلیمہ دے کر رہتے میں بکری چک کے رہ گیا تے دل وچ خیال سی ایک واری چران آیا سی دیدار کر لیا ہن چھڑان آئے گا دیدار کر ایک واری چران آیا سی ادوں دیدار کیتا سی ہن چھڑان آئے گا تو پھر دیدار کرا یعنی تسی دیکھو کہ جس محبوب دی عزت عظمت شان جنگل دے جانور بھی بیان کر رہے میں حیران پریشان کہ جانور جی عظمت نو جان دے انسان کیوں نہیں ہوتی عظمت نو سمجھ توجہ ہے نا میری گل توجہ توڑے تے ہو رہی حضور دا نام سن کے پتھر موم ہو جاندے درخت ٹر دے کنکریاں بول دیاں لیکن آج دا انسان بھی اسے ڈگر تے چلے حضور کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس جیڑا حلیمہ نو شیر کڑوں بکری دلوا سکتا ہے نا اعلان نبوت تو بعد اور کی نہیں کر سکتا اور کھڑے اختیار نے جڑے رب نے لکا کے رکھنے نے توجہ ہے تو اڈی حضرت حلیمہ سعدیہ دی ایک کزن سی جدہ ناسی خولا اتبا تے شہبہ مکے دے کافر سن سردار سن انہوں نے 2 پتر لے کے آئی تے محلے چ گلاں کرے تو انہوں پتہ کزن آپس ایک دوسرے نال جیلسی فیل بھی کر دیں کئی مخالفت بھی ہوندی تو بیبیاں نو دسے پہ میں پتر لے کے آئیاں بڑے سونے نے حسین نے مال بھی چنگا ملنا ہے امیران دے پتر نے تو ایک ہی لے کے آئیے یتیم جدے سر تے ابا ہی ہے نا حضرت حلیمہ نو لگا پتا حضرت حلیمہ نے خولہ نو ڈاک کے نا رستے ویجتے فرمایا خبردار میرے پتر دے بارے گلاں کی تھی جے تینوں اپنے پتران تے ایڈا ہی مان تے منوں اپنے پتر تے وخا میں بھی ویکھن کڈے سونے خولہ کہنے لگی میں تام کھانے جے منوں اپنا وخائیں گے حضرت حلیمہ کہنی میرا کو کسے کو لوکیا چھپیا آئے یہ تے تو بیکھیں گی تے پتہ لگ رہے نا حضرت حلیمہ نو نال لے گئی خولہ تے جدوں ویڑے بڑی نا تے پتران دے منہ تو کپڑا چکیا تے تو انہوں پتہ ہے عورتان دے پہچانن دی اس بڑی باریک ہوئی بچہ پہلے دن دا ہوئے گا رنگ دا کاڑا ہوئے گا تو کہنے گے دادے تے چل گیا چٹا ہونگیا تو کہنے گے نانے تے چل گیا نک موٹا ہوئے گا تو کہنے گے نک چاچے تھے نک پتلا ہوئے گا تو کہنے گے ماموں تھے یہ فطری عمل پہلے دن ہی تخمینے لگنے شروع ہوتے ہیں کہ آ کے دیتے حضرت حلیمہ نے جدوں چہرے تو جدوں انہیں خولہ نے کپڑا ہٹایا نا حضرت حلیمہ ویکھ کے فرمایا اے تے میرے لال دے پیر دی چیچی ورگے بھی نہیں آئے تو میں نا تے مان کر دی پھر میں امیران دے بچے لے کے اے تے میرے لال دے پیر دی چیچی ورگے بھی نہیں خولہ نو بڑا گسا چڑھا انہوں نے کہا چل اپنا وقا تو انہوں سوچ دی جاندی ہے بھی نقص کڈاں گی یا بھی نقص کڈاں گی یا بھی کمی کڈاں گی یا بھی کجی کڈاں گی آکھاں گی یا بھی تیرے پتر چ معاذ اللہ کمی یا بھی تیرے پتر چ معاذ اللہ کمی یا بھی کجی ہے معاذ اللہ یا بھی کمی ہے معاذ اللہ سوچ دیں حلیمہ دے بیڑے بڑے حضرت حلیمہ نے جدوں حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا نا تے خولہ دی نظراں مصطفیٰ دے چہرے اتے ٹک گئیاں تے اکھ نہیں چمک دی ہن نظراں ٹک گئیاں ہن ہلدی جلدی بھی کوئی نہیں آئے تھوڑی دیر تو بعد حضرت حلیمہ نے آواز ماری نہیں خولہ چپ پھر آکھیا نہیں خولہ چپ پھر موڑے تو پھڑ کے ہلایا نہیں خولہ آندھی ہاں نہیں بول دی نہیں آندھی انہیں بولن جو گا چھڑے ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کن کی خبریں دکھلا کے پھبن سنا کے سخن ارے جیت گیا مورا تان مان دان جس کو دیکھنے سے ایمان تازہ اندر چاشنی آ جائے
سچا تو وہی ہے نا، وہ پاویں بچپن ہوئے تو پاویں جوانی ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مشکل وقت گزارے نے نا، حضور دا فرمان ہے اس تو پہلا کسی نو انیاں تکلیفاں نہ آئیاں، ہاں ادوں اگے کسی نو تکلیفاں آؤں گی۔ مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پشانی نال انہاں آزمائشاں نو اپنے اتے برداشت کیا۔ سوچو کہ ولادت تو پہلا ابا دنیا تو رخصت ہو جائے تو 6 سال دی عمر اماں دنیا تو چلی جائے، اور کیسا مصیبت دے پہاڑ ہو دیتے ٹوٹن گے کہ جدہ نہ کوئی پرا ہے تو نہ کوئی بہن ہے تو نہ کوئی رشتہ دار ہے، چاچے ہیں۔ پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے وہ وقت انہاں وچ گزاریا جتھے طریقیاں تے اندھیرے ہی اندھیرے، جہالت ہی جہالت۔ آج کوئی میں نے پوچھے نا سب تو پہلا زیادہ میلاد حضور دا کنوں منانا چاہیے، تو میں آکھاں گا سب تو پہلا اس ماں میلاد منانا چاہیے جدے گلے وچ پتر توق پا کے نا تو منڈیاں چ ویچن جاندا سی، تے مصطفیٰ نے سدرۃ المنتہا تو جنت کھچ کے ماں دے پیراں تھلے لیار رکھی، فرمایا اے ماں ہی جدے پیراں تھلے تیری جنت۔ آج عورتاں بازاراں وچ نکل کے آندیاں نے میرا جسم میری مرضی، بل پیش کیتے جا رہے اور ایڈے ایڈے بہوتا قسم دے انہوں نے چارٹ پڑے، وہ دے اتنے ایسیاں بہوتا قسم دیاں تصویراں جدہ کوئی حساب نہیں۔ ایسا لباس پا کے ریلی دے وچ آئیاں، کراچی اندر جڑی ریلی نکلی انہوں نے کرنی، سڑکاں دے اتے اتنی بہودگی۔ اے مسلمان عورت مر جان دا مقام، اگر وہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی نہیں، اگر مرضی تیری ہوندی تو تیری مرضی تے تو بن دی، تیرا قد بھی بڑا ہوندا، پر تو تے چھوٹی ہے، تیری مرضی کیویں ہوگی؟ قرآن تے کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کے مقابلے میں مرد کو 2 گنا ہے، اگر تیری مرضی ہوندی تو 2 گنا تے توں آ، مرضی تیری نہیں، مرضی اللہ دی۔ تو یا پھر اس دی مرضی ہے جنہیں پیسے دے کے تینوں تے اپنی حوث دا نشانہ بنان واسطے تینوں کھڑے یا لے کے جاندہ ہے، وہ دی مرضی، تیری کوئی مرضی نہیں۔ تو یہ ایسی بدنام زمانہ عورتیں اسلام کا نام بدنام کرتی، اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، سوشلزم نو پرموٹ کر رہی ہیں۔ پچھے ٹرانسجنڈر بل جڑا پاس ہو گیا، حیرت والی گل ہے مسلمانوں چ اسلام ایسے قوانین آ گئے، ساڈے حکمرانوں بھی غیرت نہیں، اور جڑے بل پاس کرنے والے نے انہوں نے بھی غیرت کوئی نہیں کہ اسی کرن کی ڈے ہیں۔ پھر آندے نے ان کو یہ جو خواجہ سرا ہے ان کو پولیرٹی دینے کے لیے، ان کو حقوق دینے کے لیے، وہ پاگل دے پترو انہوں نے حقوق دے رہے ہو، بیڑا کرک تسی نسلوں دا کرن دے۔ یہ مسلمانہ دیا نسلوں دا بیڑا گرک کرنے واسطے لگے ہو، اس واسطے قطن طور تے بھی عورت وہ ہے جو پردے میں رہے، اگر پردے میں نہیں تو عورت نہیں۔ اسلام نے پردے دا حکم دیتا ہے، قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، عورت دے پردے دا حکم قرآن دیتا ہے۔
لیکن اگر کوئی قرآن دے خلاف کرے گا تو کافر ہے. نس تو جڑی چیز ثابت ہے جڑا بندہ اس دے خلاف چلے. اور اگر کوئی یہ دل چلا کے نکل دا کہ پردہ کیا ہے شادی کیا ہوتا ہے، ایک بدبخت بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ نکاح والا سسٹم ختم کرو. یہ کیسا سسٹم ہے؟ اپنی مرضی سے جینے کا حق دیا جائے. میں کہا تم تے ہے ہی کسی کھوتے دا پتر ہے. جیڑا بندہ قرآن دا انکار کر رہا ہے وہ سب دے سامنے برملا کہہ رہا ہے نکاح نہیں ہونا چاہیے. نکاح قرآن تو ثابت. تو حضور دے میلاد پاک تے اسی جڑیاں خوشیاں کر رہے ہیں یہ تے اسی اپنی خوشی واسطے کر رہے ہیں. حضور دی خوشی واسطے اسی کی کر رہے ہیں؟ اللہ دی خوشی واسطے کی کر رہے ہیں؟ میں بڑی مرتبہ تانوں ہو سکتا ہے پچھلے جمعے میں مرض کیتی ہوگی کہ 12 ربیع الاول والے دن جدوں اسی جلوس لے کے نکلنا ہوگا پہلے ہی اسی بازار صاف کرنے. کوئی پوچھے بازار کیوں صاف کیتے جا رہے ہیں؟ اسی نے اساں اتھوں جلوس لے کے لنگنا. یار کدی اساں عقل نہیں کیتی کہ اسی بازار صاف کرنے کہ اساں لنگنا. اساں کدی وہ دل صاف نہیں کیتا جتھے حضور دا بسیرا ہو. کدوں اساں کامل ایماندار بننا؟ اے اکھاں غیر عورتاں ول تکدیاں فجر دی نماز تو بعد قرآن پاک دی تلاوت کیوں نہیں کر دیا؟ اے زبان مندہ بول دی اس زبان وچوں قرآن دی تلاوت تے حضور دی نعت کیوں نہیں نکل دی؟ اے ہاتھ چوری کر دے اللہ تعالیٰ دا پاک کلام اپنے ہاتھ چ پھڑ کے شرف حاصل کیوں نہیں کر دے؟ ایک قدم سینما ہال تے تھیٹراں چل کے جاندے مسجداں میں چل کے کیوں نہیں جاندے؟ ایسا سوچے میلاد پاک دے جلوس وچ بینر لگ دے کئی گز دے بینر لیکن ساڈی دھی بہن ماں دے سر تے چادر ہی آندی. بینر لان دا کی فائدہ؟ ہر سال ربیع الاول دی 12 نو کپڑا وددا جاندا کئی گز کپڑا ود رہا. ساڈی ماں بہن دھی دا کپڑا کٹ رہا. ایسا کدی سوچ نہیں کنے سوچنا؟ میلاد دا ذکر سن کے تے خوش ہو لینا بھئی اساں حضور دے میلاد دی خوشی کر کے تے حق ادا کر چھڑے. اللہ دی قسم اٹھا کے نا جب تک اللہ تے اللہ دے رسول راضی نہ ہویا انہاں خوشیاں دا کوئی فائدہ. یہ ساڑھی ذات واسطے نہ خوشی. حضور دی آمد ہوئی ہے اسی کرنے ہیں خوشی کیونکہ ساڑھا حق بندہ سانو فضل ملیا. پر کاش کری وہ بھی کام کریے جدنا اللہ تے اللہ دے رسول بھی راضی ہو. حضور نے سب تو پہلا ہوندیاں سجدہ کیتا ہے. پھر اصل میلادی تے ہوئی ہے نا جڑا سجدیاں نال پیار کر. معراج تے گئے تے سجدیاں دے تحفہ ملیا. رسل تے حضور دا منن والا ہوئے نا جڑا نماز کدی نہ چھڈے. پر کدی اساں انہاں گلاں نوں سوچیا نا کدی اساں انہاں گلاں تے کان نہیں تریا کہ یہ گلاں بھی ساڈے معاشرے وچ ضروری نے. اج کل محفل نعتاں ہو رہی ہیں اور عورتاں دیاں محافل نعتاں اور عورتاں دیاں محفلاں دے وچ سپیکر لگ رہے نے. ساؤنڈ سسٹم استعمال ہو رہا ہے اور انہوں دی آواز صرف ایک گلی نہیں پورے محلے چ جا رہی ہے. میں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ کسی عورت دی آواز دی 4 دیواری تو باہر نہیں جانی چاہیے. اتھے نعتاں پڑھیاں جا رہی ہیں اچھی اچھی ہلڑ ہو جویں ذکر کر دینے اتھے ساڑھے سارا کچھ. بلکہ پچھلے دنوں تے اشتہار آ گیا عورتاں دیاں تصویراں لگ کے تے بینر چھپوائے اشتہار لگے فلاں میرج حال وچ عورتاں دی محفل انہاں بیبیاں دیاں تصویراں لا دتیاں. ہن جڑی اشتہار تے اپنی تصویر لوا رہی وہ ثنا خان ہے کہ کنجری ہے؟ انہوں تے اپنی عزت دا پتہ ہی نہیں. پڑھنی انہیں اتھے نعت ہے نعت اس محبوب دی پڑھنی ہے جنہیں پردے دا حکم دیتا ہے جدی بیٹی نے آکھیا ہے
کہ میرا جنازہ بھی رات دے ٹائم چکنا اور پالکی بنا کے چکنا تاکہ میرے جنازے نو کوئی غیر محرم نہ ویکھے۔ اس نبی دی نواسی حضرت زینب بیمار ہو گئی، حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے نانا جان دی شریعت اجازت دین دی ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے یا عورت بیمار ہو جائے تے حکیم نو وکھا لینا چاہیے، چل تینو حکیم کو لے کے چلنا۔ حضرت زینب ثانی زہرا فرماندیاں کہ واقعتاً نانا جان دی شریعت اجازت دین دی ہے پر میری مجبوری ہے کہ میں فاطمہ دی بیٹیاں کروں باہر نہیں جا سکتا۔ دسو صحابی رسول آپ دے گوان رہیں دے سن کئی سال گزر گئے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کدی بندہ کار نہ ہوئے تے عورت برقع پا کے دکان تو سودا لین چلی جاندی، پر میں منو پیدا کرنا لی دی قسم جسے قبضے چ میری جان ہے میں برقے چ چھپی زینب بھی کدی نہیں ویکھی، آئے برقے وچ چھپی۔ ساڑیاں ماما پینا بیٹیاں نے کدی سنت و شریعت تے عمل کرنا ہے حضور دی، اور سیدہ زہرا پاک دی دے طریقے ہوتے چلنا انہاں دی سنت تے عمل کرنا، جی میں وہ پردے دی وارث سی انہاں نے پردہ ہی کرنا چاہیے۔ بہت ساریاں خرافات ساڑھے وچ آ گئی جنہاں نو اسی ختم کرنا چاہیے تھے، ہون ختم کرنا بہت مشکل، لیکن اگر آج بھی اسی جہاد کر لئیے پھر بھی ختم ہو سکے۔ عورتاں نے نماز تسبیح پڑھانی شروع کر دی تھی، ہون عورت پاہمیں بیچ کھلو کے پڑھے پاہمیں اگے کھلو کے عورت دی امامت ہے ہی نہیں، ہاں تسی مرد پیچھے پڑھ سکتے، اگر مرد امام ہے پڑھا رہا جمعہ پڑھا رہا تو جمعہ عورتاں مرد پیچھے پڑھ سکتے ہیں پردے۔ اگر تسبیح نماز ہے ویسے تو دیکھا جائے تو نفلی عبادت ہے، جماعت ہے ہی نہیں، لیکن جماعت اس تو کروائی جاندی ہے کہ جڑے بندے پیچھے پتہ نہیں چلو انہوں نے پیچھے پڑھ لینا کہ پتہ لگ جائے، صرف ایسا بات۔ عورتاں مرد دے پیچھے پڑھ سکتی ہیں پردے کو ضروری نہیں کہ عورت ہی پڑھا لے، لیکن ساڈے رواج ہو جڑے ساڈے پنڈا تھاواں دے وچ مولوی صاحبان نے نا انہاں دیاں بیبیاں عید بھی پڑھاندیاں، پھر وہ عید ایک نہیں پڑھاندیاں، مثلا 3 بیبیاں آ گئیں انہوں نے بھی پڑھاتی، 4 آ گئیں انہوں نے بھی پڑھاتی، 5 آ گئیں انہوں نے بھی پڑھا، ایک دن کو 70 باری عید پڑھاؤ، جماعت ایک باری ہوئی وہ پڑھائی جاتی، کسے نو مسئلے دا کوئی پتہ نہیں۔ 7 8 باری نماز عید ہو رہی، ایک ہی بی بی پڑھا رہی بار بار، 2 آ گئی چسا نو پڑھا دیو سندر جانا انہوں نے پڑھاتی چلو، وہ دین تو اڈے ابے دی ملکیت ہے، کوئی ہے کل کرنا صرف اور صرف کی ہے جڑیاں عید پڑھنا ہوندیاں نے یا نماز تسبیح پڑھنا ہوندیاں نے وہ پیسے وغیرہ دیندیاں تو چلو جی گھر دا نظام چلے آ ٹھیک ہے، تو ساری زندگی لالچ ہی لے کے مر جانا جہنم سڑنا، یہ چنگا ہے کہ ایتھے اپنے آپ نے سوار لینا ٹھیک۔ تو وہ مرد کیوں نہیں روک دے اپنی بیبیاں جڑیاں بیبیاں پڑھنے واسطے جاندیاں، وہ اپنے گھر چ رہ کے 5 وقتی نماز پڑھے ہیں، اپنے گھر چ بہ کے نفلی عبادت کرے ہیں، اپنے گھر چ بہ کے قرآن پڑھے ہیں، اپنے خامن دی خدمت کرے، اپنے بچیاں نو پالے، وہ دا سب کچھ ہی وہ دے واسطے کوئی ضروری نہیں کہ وہ کسی دے پیچھے جا کے نماز پڑھے، وہ گھر وچ رہ کے پڑھی جائے، وہ دے واسطے وہی قابل قبول۔ اتھے ساڈے رنگ ہی بگڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔